الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک پوری سورت تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب ہم تاروں بھرے آسمان، چوڑی چگلی زمین کا سمندر، اونچے اونچے پہاڑ اور بہتے دریا دیکھتے ہیں تو بے ساختہ خیال آتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، کوئی ہے جس نے ان چیزوں کی تخلیق کی ہے. پھر ہم ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ رات آتی ہے، دن رخصت ہو جاتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، کائنات کا نظام وضع کے اصولوں کے مطابق چل رہا ہے، کہیں سے کوئی خرابی نہیں. شمس و قمر اپنے وقت پر نکلتے ہیں اور اپنے وقت پر ڈوب جاتے ہیں تو بے ساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس عظیم کائنات کا کوئی حاکم ہے، کوئی ہے جسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، جو سارے جہاں سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا احسان مند نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں. اگر کوئی روکنے والا ہوتا تو اس دنیا کا نظام ایسے اچھے ڈھنگ سے نہ چلتا. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دونوں میں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو یہ دونوں ٹوٹ جاتے. جب کسی ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، کسی بھی ادارے کے کئی صدر نہیں ہوتے تو بھلا اس کائنات کے کئی حاکم کیسے ہو سکتے ہیں؟ محترم دوستو، ہماری یہ باوقار مجلس اپنے کئی صدر چننے کو کیا یہ مجلس چل سکتی ہے؟ لوگ ہمیں بے وقوف نہ کہیں گے. تعجب ہے ان لوگوں پر جو سارے جہاں کے کئی صدر مانتے ہیں اور کوئی باپ بیٹا روح القدس کا نظریہ کراتے ہوئے ہیں اور کوئی ہزار دیوی اور دیوتاؤں کو پرویشور کا ساجی بناتے ہیں. مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگ انہیں بے وقوف کہتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. حضرات، ممکن ہے کہ دورانہ تقریر اس حقیر صرافہ تفسیر سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہو. میں بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہوں، اس لیے مجھ سے غلطیاں ہو جانا کوئی حیرت کی بات نہیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مجھے مطلع فرمائے کہ میں نے کون سی بات صحیح کی ہے اور کون سی بات غلط، تاکہ میں ان سے نہ کروں. انہیں چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں ایک شعر کے ساتھ. نقش توحید کو ہر دل میں بٹھایا ہم نے، نقش توحید کو ہر دل میں بٹھایا ہم نے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے. کسی کی عیبت سہتے ہوئے رہتے تھے، کسی کی عیبت سہتے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل اگر کر اللہ احد کہتے تھے. وما علینا الا البلاغ وما توفیقی الا باللہ.